جی افشاں، اب معاملہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات پر سانحہ 9 مئی سانحہ آپ نے میری تصحیح فرمائی، آپ کا بہت شکریہ۔ تو ان واقعات پر افواج پاکستان کا موقف بھرپور طریقے سے، واضح طریقے سے سامنے آ گیا۔ موقف اور اعلامیہ وغیرہ پہلے بھی آیا ہے 2-3 اب تو کھل کے انہوں نے نہیں، اب پریس کانفرنس ہوئی ہے اچھا، جس میں میڈیا کے سوالات کا بھی جواب دیا گیا ہے، اور وہ جو چھوٹی موٹی کنفیوژنس تھیں ان کو رفع کرنے کی کوشش فرمائی گئی۔ تو یہ بات ہے۔ آپ نے سنی وہ پریس کانفرنس؟ جی اچھا، میں نے بھی سنی۔ اچھا، میری ضرورت تو کتنی نہیں سپیڈ پہ؟ نہیں، میں نے 1 گھنٹہ 21 منٹ کی تھی نا؟ میں نے بند کی سپیڈ پہ سنی۔ آئی ایم ریئلی امپریسڈ۔ بالکل نہیں، ایسی بات نہیں، بہت اہم باتیں ہوتی ہیں تو آپ 1.5 پہ کر کے کوئی جواب غزل بھی آیا ہے خان صاحب کی طرف سے 9 منٹ دا سی، میں نے وہ بھی سنا، میں نے اور وہ کتنی 1 کی سپیڈ پہ میں نے سنا۔ دیکھیں، اگر خان صاحب کی بد دعا لگ گئی نا اس پہ، تو آپ کو پھر 2.0 کی سپیڈ میں سنا کریں گے لوگ۔ نہ چھیڑ ایسے ٹوٹے ہوئے دل والے لوگوں کو، یوٹیوبرز کو۔ بات گھما دیا آپ نے۔ میں دیکھیں، بس کاشف صاحب، عید کا موقع آ رہا ہے اور ایسے میں دیکھیں اچھی اچھی باتیں کریں، محبتیں بانٹیں، محبتیں۔ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے پریس کانفرنسز کا نہیں دیکھیں، آپ مجھے بات کرنے دیں گے کہ نہیں کریں؟ اچھا دیکھیں، میں تو چاہتی ہوں کہ آپ بالکل سنجیدہ نہ ہوں اور ایسی کوئی بات نہ کریں۔ نہیں، میں نے تو نہ میں ایسی بات کرتا ہوں، نہ میں ویسی بات کرتا ہوں۔ میں تو ایسا ویسا ہوں ہی نہیں۔ میں ایسا کیوں ہوں؟ نہیں، وہ ایک اور بات ہے، میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں۔ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ اور آپ کو پتا ہے میں تو یہ بات کرتا ہی نہیں ہوتا بھائی، انہوں نے خود کہا آپ بتائیں، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی بتانا چاہیے کہ اگر وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں تو پھر بتا دیں۔ نہیں دیکھیں، بہرحال یا انہوں نے صرف صحافیوں سے پوچھا، یہ یوٹیوبر سے نہیں پوچھا ہم جیسے؟ آر وی یوٹیوبرز؟ 2 کوڑی کے یوٹیوبرز؟ نہیں، پھر ایسے تو بہت سارے ہیں یوٹیوبرز۔ یہ ابھی کچھ دن پہلے بھی میں نے یہ بات کرنے کی کوشش کی تھی، جسارت کی تھی کاشف صاحب، سوشل میڈیا انفلوئنسر، یوٹیوبر اور ایڈوکیسی جرنلزم سے جڑے ہوئے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، کافی فرق ہے نا تینوں میں۔ آپ اس بحث میں نہ جائیں، اچھا ٹھیک ہے؟ آپ پریس کانفرنس تک رہیں، ورنہ آپ کس کو سمجھائیں گی؟ ان صحافیوں کی بات کر رہا ہوں جو پریس کانفرنس میں سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور سوالات پوچھ رہے تھے۔ وہ کاشف صاحب، کیا یہ سب سوالات مطلب ایک پریس کانفرنس سنتے ہوئے ذہن میں ابھرتے ہیں، یا انسان پہلے سے کچھ چاک آؤٹ کر کے جاتا ہے؟ کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ مطلب کل کلاں کو مجھے ایسی کسی پریس کانفرنس کو کور کرنے کا موقع اگر نیٹی میڈیا فراہم کرے تو کیا کروں گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ موقع نیٹو میڈیا نے فراہم نہیں کرنا، اگر کرنا ہوتا تو وہ کر چکا ہوتا۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کہ وہ جو صحافی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، مطلب پہلے سے نہیں، یہ غلط بات ہے، آپ نے میں نے تو کوئی الزام نہیں لگایا، میں نے تو صرف الزام کرائٹیریا لگانے کی پوچھا۔ کوشش تو کی ہے نا آپ نے؟ نہیں، میں نے صرف پوچھا ہے کہ یہ سوال میرا چیف ایڈیٹر پہلے لکھ کر دے گا، یا میں وہاں پر موقع کی مناسبت سے سوال میرے دماغ میں اچھلے گا، یا کیسے ہوتا ہے؟ اچھا، اب مجھے یہ پوچھنا پڑے گا آپ سے اس سوال کے جواب میں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ صابر شاکر کسی ایسی پریس کانفرنس میں اس کو سوال پہلے سے لکھوایا جائے گا؟ صابر شاکر کہنے لگا تھا، حسن نثار، صدیق جان، عمران ریاض خان جب واپس آ جائیں گے تو تب دیکھا جائے گا۔ اور تو وہ ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ان کو سوال لکھ کے دیں، وہ پوچھیں گے وہی بھائی۔ تو ایسے شک نہ کریں آپ صحافیوں کی میں نے کوئی شک تربیت کے اوپر، اور آپ غیر ذمہ دارانہ صحافت کر رہی ہیں، بس مجھے پتہ لگ گیا، میں آپ سے نہیں بات کر رہا۔ کیا نصیب ہے، نہ ہم مثبت رپورٹنگ کر سکے، نہ ہم ذمہ دارانہ صحافت کے قابل ہیں۔ اب آپ نے ذمہ دارانہ صحافت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ بات آگے بڑھاؤں کہ نہ بڑھاؤں؟ شیور، کوئی بیچ میں اس طرح کی حرکت نہیں ہوگی کہ مجھے اٹھ کے جانا پڑے اس پروگرام کو چھوڑ کے؟ اچھا، پرومس؟ اچھا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس میں 2 باتیں غور طلب ہیں۔
9 मई کے واقعات کی ڈیکنسٹرکشن کی اور یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی وہ ہے نا وقت کرتا ہے پرورش برسوں. حادثہ سانحہ ایک اور رات میں نہیں ہوتا. آپ مجھے نہیں بولنے دیں گی, میں بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا سوری. وقت کرتا ہے پرورش برسوں, اور وہ ہم نے دیکھا. لیکن 2 باتیں سامنے آئیں جی. ایک یہ کہ 9 مئی شاخسانہ ہے ایک بیرونی سازش کا. یہ نہیں کہا انہوں نے کاشف, انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ مطلب کہ لوگوں کے جذبات کو ابھارا گیا, خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, 1 سال تک کئی مہینوں سے. خلیج نہیں, خلیل پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. ظلم ہے جی. اچھا خیر, میں نے ان گناہگار کانوں سے سنا. خیر, لیکن انہوں نے یہ فرمایا ہے, اس پریس کانفرنس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جیسا مجھے سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات, وہ یہ کہ مذموم سیاسی مقاصد کے حصول اور کیا تھا ایک اور چیز, اقتدار کی, ہاں اقتدار کی ہوس, یہ دوسرا پوائنٹ ہے. اس کے لیے انواع سب کچھ کر دیا گیا. آپ بات کر رہی ہیں اسباب بغاوت عمرانی کی, ٹھیک ہے نا. سر سید زندہ ہوتے مجھے شاباش ضرور دیتے ہو. آپ کو چاہیے؟ نہیں, مجھے نہیں چاہیے. اسباب بغاوت عمرانی. چلے آپ مجھے سوال کا جواب دیں. جی. عمران خان نے جیسے اس کو پتا لگا تھا کہ وہ گئی بھینس پانی میں, گئی پی ٹی آئی پانی میں, اس نے پہلی حرکت کیا کی تھی؟ اچھا وہ مطلب یہ ایک خط آیا ہے, یہ دیکھو, یہ سائفر, یہ سازش, یہ مطلب لہرایا کچھ ایسا, یہی تو اصل بات یہی ہے نا کہ انہوں نے بھی بیرونی سازش کا بہتان باندھا. اب یہاں پر بھی بیرونی سازش کی بات ہو رہی ہے. امپورٹڈ حکومت والے ٹرینڈ چلوائے گئے. ایگزیکٹلی. تو میں پی ٹی آئی کا سپورٹر نہیں ہوں, خدا نخواستہ, میں ہو بھی نہیں سکتا. لیکن آپ دیکھیں بیرونی سازش تو انہوں نے بھی کہا, تو بیرونی سازش انہوں نے بھی کہا. یہ تو کاشف صاحب جب سے میں پیدا ہوئی ہوں 40 سالاں تو میں ایسے سن رہی ہوں, بیرونی سازش, بیرونی سازش, ساری دنیا ہمارے خلاف سازشیں شریعنتر رچا رہی ہے, بن رہی ہے, اور کچھ ایسا ہی نہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے. ہمارے نصابوں میں ہمیں سکھایا جاتا ہے, بلکہ جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا تو جو اس سے پہلے جو نصاب بننا شروع وہ یہی تھا کہ پوری دنیا ہمارے خلاف ہے, اور ایون پورے پاکستان کے بھی نہیں, اس وقت تو بنگلہ دیش پاکستان کا ہی حصہ تھا نا. لیکن یہ جو بلو بلڈڈ پنجابی اگر آپ میں کہہ دوں, اور شمالی ہند سے تعلق رکھنے والے لوگ جنہوں نے اردو کالونائزیشن کو بعد میں ایجنڈا بنایا, تو یہی ہے بیرونی سازش والا معاملہ چل رہا ہے. لیکن شاید اس بات میں کچھ صداقت ہو کیا کہ یہ امریکہ اور چین کی آپس کا وہ معاملہ چل رہا ہے, اور اس میں ہم ایک بلاک میں ہیں اور کپتان دوسرے. وہ تو عمران خان تو اپنا بلاک خود بنا رہا تھا. آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ ایک میں ہوں اور میرے ساتھ بھی میں ہی ہوں, اور ایک میرا بلاک ہے. کچھ ایسا ہی تو نہیں, سیریسلی دیکھیں جوکس اپارٹ, جو سازش والی بات ہے اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ ہیومن رائٹس پلے کر کے اور پوری دنیا کو توجہ دلوا رہے ہیں, اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ان رائٹس کے تناظر میں دیکھا جائے جن پر ان کا حق نہیں. کاشف صاحب, ایک تو نا آپ نے حالانکہ سنا بھی نارمل سپیڈ پر ہے, اس کے باوجود آپ باتوں کو نا توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں. ذمہ دارانہ صحافت کر رہا ہوں. دیکھیں صحافت اپنی اپنی اور ذمہ واری بھی اپنی اپنی. چودھری نثار یاد آ گئے. خیر, تو میں بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو پوری یہ بات سمجھانے کی اور یاد کروانے کی کوشش کرتی ہوں. وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے نوجوانوں کو اور بچوں کو اور خواتین کو ایسی جگہوں پر بھیجا حملہ کرنے کے لیے. 200 سے زائد مقامات کہے ہیں انہوں نے کہ جہاں پر تنصیبات پر حملہ کیا گیا اور املاک کو جلایا گیا اور یہ وہ. اور پھر اس کے بعد کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ 2020 2016 2021 کی کچھ ویڈیوز اور تصاویر, حتیٰ کہ افغانستان کی تصاویر جو ہیں وہ یہاں پر پروپیگنڈا کے لیے استعمال ہوئی, اور کہا گیا کہ یہ اب 9 مئی کے واقعات, سانحہ 9 مئی
سے جڑی ہوئی یہ معاملات ہیں اور پھر وہاں پر بین الاقوامی اداروں کو ٹیگ کیا گیا, یہ ایک پوری کیمپین چلی, کیا آپ اس سے انکاری ہیں؟ تو یہ بیرونی سازش تھی؟ نہیں, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن کیا اس ملک میں انفیکٹ انسان کا جنم کیا اس ملک میں سانحہ 9 مئی کے بعد ہوا ہے؟ یہ, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بتایا کہ ادارے نے خود احتسابی کا عمل شروع کیا جس میں انہوں نے بڑے رینک کے جو افسران تھے, بڑے رینکس کے جو افسران تھے ان کو بھی نوکریوں سے فارغ کرنے کا بتایا. پھر یہ بھی بتایا کہ کچھ بڑے رینکس کے ریٹائرڈ افسران جو تھے ان کی بیگمات کے بارے میں بھی کہا, بلکہ ایک 4 اسٹار جنرل کی نواسی کے بارے میں بتایا گا جو کہ سب کو ہی پتا ہے کیونکہ, تو اور ایک 4 اسٹار جنرل کے داماد کا بھی بتایا. تو اب بات یہ ہے کہ یہ سب بیرونی سازش پھر کیسے ہوئی؟ دیکھیں آپ جتنی بھی تقریریں کر لیں, نہیں, میں آپ کی, اور پھر ابھی تو میں نے وہ بھی بات نہیں کی. ہائے رافیہ, آپ جو جتنا بھی گھما لیں بات کو, میں یہ اس سوال کا جواب ڈھونڈے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا کہ عمران خان کی بیرونی سازش میں اور اس والی یا اس والی بیرونی سازش میں کیا فرق ہے. عمران خان تو ہمیں یہ بتاتا ہے نا کہ بھئی پوری دنیا نے سازش اس لیے کی کہ اس کے دور میں ترقی ہو رہی تھی, کیا کہتے ہیں, معاشیت جو ہے, ہاں, تو معاشیت جو ہے وہ بہتر ہو رہی تھی اور پاکستان کے دشمن نہیں چاہتے تھے جو نواز شریف سے ملے اور مسلم امہ کا عظیم لیڈر ابھر کے سامنے آیا تھا, جو اور نواز شریف اور زرداری نے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو انہوں نے امریکہ کو ملایا, سائفر نکالا اور سازش کر دی. نہیں, سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ کو ساتھ ملایا ہوا تھا, اور پھر اس میں حسین حقانی صاحب کا بھی بار بار تذکرہ آتا ہے, اگرچہ حقانی صاحب نے نوٹس تو سرو کر دیا ہوا ہے شاید, خیر, تو اگر امریکہ نے یہ سازش رچوائی, ٹھیک ہے, مجھے نا خان صاحب کی کہانی بالکل نا مطلب ایک اتنی گنجلک سی وہ سٹوری لگتی ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. نہیں, کہانی اچھی ہے, اس میں سٹوری کرنی ہے. تو پھر آئی ایم ایف کے معاملے میں اتنی دقت کیوں ہے, پھر ہم چائنا والے بلاک میں کیوں ہیں, پھر نہیں بظاہر just don't go in details. اوکے, تو ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں. نہیں, دیکھیں نا, آپ میری بات سن ہی نہیں رہی ہیں. خان صاحب کے دور میں ہیومن رائٹس کی کیا صورتحال تھی؟ آپ پھر میری بات سن ہی نہیں رہی ہیں. میں موازنہ کر رہا ہوں کہ موازنہ کس بات کا, کہ ایک عمران خان کہہ رہا ہے کہ میری حکومت کے خلاف بیرونی سازش ہوئی تھی, اور ایک ہم نے یہ پچھلے دنوں سنا کہ یہ بیرونی سازش بھی اس میں ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے جو سانحہ 9 مئی ہوا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ چلو اس کی تو سمجھ آ گئی کہ بھئی دنیا اس کے خلاف اس لیے, امریکہ یار یہ تو اتنی ترقی کر لے گا, یہ تو چین کو پیچھے چھوڑ دے گا, یہ تو پھر انڈیا کو پیچھے, یہ تو پھر ہمیں اتنی ترقی کر جائے گا پاکستان, ہم قرضے مانگ رہے ہوں گے عمران خان سے, یہ ہمیں ملے گا ہی نہیں, یہ اوپر دیکھ کے کہے گا ایبسلیوٹلی ناٹ. تو وہ ڈر گئے, تو اس لیے انہوں نے سازش کی. لیکن جو دوسرے 9 مئی کے واقعات ہیں اس میں کون لوگ تھے؟ امریکہ ہی تھا یا کون تھے جنہوں نے بیرونی سازش کی؟ نہیں, یہ تو ڈی جی صاحب نے پوچھا ہے, آپ سے پوچھا ہے انہوں نے, انفیکٹ سوال کرنے والے سے کہ بتائیں یہ فالس فلیگ. میں اندازے نہیں لگا سکتا بھائی. انہوں نے کہا کہ کیا ہم نے اپنے لوگوں کو اپنے ایجنٹس کو کھڑا کیا تھا؟ میں جو بات کر رہا ہوں نا, لیکن سی سی ٹی وی میں تو, سی سی ٹی وی فوٹیج میں تو, اور پھر ان کے اپنے ہی لوگوں کی پھیلائی ہوئی جو ویڈیوز ہیں اس وقت تو شوخیوں میں پھیلا رہے تھے, تو اس میں تو کوئی بیرونی ایجنٹ دکھائی نہیں دے رہا. لیکن ان کا برین واش ہو گیا تھا نا. خان صاحب نے کر دیا. نہیں, خان صاحب کا برین واش, خان صاحب کا اپنا برین واش کہنے کیتا, بڑی مشکل سے ہوا تھا وہ برین واش, برین مل نہیں رہا تھا, پھر ڈھونڈ کے انہوں نے واش کیا اس کو, ابھی تک بھلا ہوا. نہیں, دیکھیں آپ نا, پھر آپ بہت مذاق کرتی ہیں, آپ نا بہت مذاقی ہیں, تسی بڑے مذاقی ہو. دیکھیں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیرونی سازشوں والی چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ نا اس وقت سامنے آتی ہیں. مجھے ڈاکٹر مبارک علی یاد آتے ہیں, میں کبھی بھی ان کی ایک بات نہیں بھولوں گا. میں نے ان سے پوچھا بنگلہ دیش بھی بیرونی سازش کا, بیرونی سازش آ جاتی ہے. انہوں نے کہا دیکھیں جو بھی لوگ, اسٹیٹ, معاشرہ اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتا, اس کا فوری حل یہ ہوتا ہے کہ بیرونی سازش ہو. اچھا کاشف صاحب, میرا خیال ہے کہ اس دفعہ غلطیوں سے تھوڑا سا تو سیکھنے کی وجہ سے ہی یہ اتنے افسران کو نوکریوں سے فارغ کیا گیا ہے. اس پہ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ہی ایک انٹر کنیکٹڈ سوال ہے
ایک پرائم منسٹر تھا اس ملک میں، تیسری دفعہ منتخب ہو کر آیا تھا، اس نے کہا اپنا گھر صاف کریں، ڈان لیکس ہو گیا. آپ خود احتسابی کی بات کر رہی ہیں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی. سم تھنگ لائک دیٹ. اپنے گھر کا صاف کرنا کہ مطلب اس کے بعد ڈان لیکس، پھر غداری، پھر یہ، پھر وہ، پھر یہ سب کچھ تے واپس اسی بورڈ تھلے ہی کھڑے ہیں. آپ نا ڈان لیکس نہ کہا کریں، مجھے سرل یاد آ جاتا ہے. چلے کوئی بات نہیں ہے، جو ہونا سی ہو گیا. عمران از ناٹ کمنگ، تو اب آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں واقعتاً اگر ہم چاہتے ہیں کہ 9 مئی کے سانحہ 9 مئی ریپیٹ نہ ہو، اور تو آپ کو اتنا ہی لکھ لیں آپ لکھ لیں. نہیں ہاں جی نہیں تو پھر آپ کو نا جمہوریت کو مضبوط کرنا پڑے گا، جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا پڑے گا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کی یہ بات کہ خود احتسابی کا عمل جاری ہے اور ان تمام فیکٹرز کو نمٹا جا رہا ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے پروجیکٹ عمران کو اسٹیبلش کرنے میں سہولت کار کا لفظ استعمال کیا انہوں نے. اور ایک اور لفظ تھا، ساز کا لفظ استعمال ہوا تھا، لہ کا ساز کا ساز، سر ساز نہیں، مطلب کیا تھا، سازش سازوں یا کچھ ایسا ہی لفظ تھا، مجھے بھول گیا ہے. چلیں جو بھی سی، ساز کے ویسے بڑے خطرناک لائحے بنتے ہیں. سہولت کاروں اور کوئی بھی سازوں نے جو بھی مطلب ساتھ دیا ہے وہ کیفر کردار تک ان کا. بالکل سوری میری اردو بہت ماٹھی ہے. اگر یہ سرے ہم پکڑنے لگیں گے تو کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب. تو اس پہ تو ایک اور شے بھی بنتا ہے جی، بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، بہت دور. زندگی زلف نہیں ہے کہ سنور جائے گی. پی ٹی آئی پروجیکٹ زلف نہیں ہے کہ چھٹی ہو جائے گی. تو خیر، مطلب بات کرنے کا میرا اس وقت مقصد یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے، بچے بچے کی زبان پر یہ بات رہی ہے 2014 کے زمانے سے، دھرنے کے زمانے سے، کون سہولت کار رہا ہے، کون انویسٹر رہا ہے، کون اس پروجیکٹ کو تھپ تھپاتا رہا ہے. اور مطلب کوئی جنریشنز کا بھی ذکر آتا تھا کسی. ہاں اب خیر آگے بڑھتے ہیں. تو یہ جو نوجوان برباد ہوئے ہیں، ظاہر ہے یہ ایک جنریشنل لاس ہے اگر دیکھا جائے. پوری جنریشن کو ریڈیکل کر دیا آپ نے. تو یہ سب کچھ کافی عرصے سے ہو رہا تھا. جب ہم جیسے کہہ رہے تھے تو ہم غدار تھے، ہم اس وقت ہم بیرونی ایجنٹ تھے، ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا کنفیوژن نہیں ہو رہی؟ ہاں کنفیوژن آپ کو ہو رہی ہے، بس آپ بہت زیادہ کنفیوز نہ ہو، چھوڑ دیں. کچھ باتوں کے جواب نہیں ہوتے، ضروری نہیں کہ ہر بات کا جواب مل جائے آپ کو. اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں وہ اپنی بات ضرور مکمل کروں گا. کیا جو آپ نے گھما دی. کیا اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ سانحہ 9 مئی جیسی کوئی چیز نہ ہو میری عرض پاک کے اوپر، تو اس کا طریقہ اور سلیقہ یہ ہے. آپ کی میں اس بات سے بہت متاثر ہوئی ہوں کاشف. مجھے احساس ہوا کہ آپ کی اولین اور آخری ترجیح کیا ہے. میں چلا جاؤں گا پروگرام، میں بائک آؤٹ کر دوں گا اگر آپ نے کوئی اس طرح کی بات کہی. اوکے کاشف، یہ سیریس بات میں کر رہا ہوں. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو تو اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط کریں، اس میں یہ کلچر ختم کریں کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے، کوئی بھی ادارہ، اس میں 19ویں ترمیم بھی آپ ڈال لیں بے شک، کیونکہ 19ویں ترمیم بڑی اہم ہے. تو کوئی بھی ادارہ یہ خود احتسابی والا عمل نہ کرے تو بہتر ہے. اچھا، مطلب ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان ایک جمہوریت سے چلنے والا، جمہوری نظام سے چلنے والا ملک ہے. اور جمہوری نظام میں آپ دیکھیں، نہیں ہم نے وی پی این لگایا ہوا نا جمہوریت کا، تو پھر یہی ہوگا. ہاں یہی ہوگا. نہیں دیکھیں آپ کلیم تو یہی کر رہے ہیں نا. دیکھیں میری بات تو پوری نہیں ہونے ٹھہرے میری بات سنیں. دیکھیں کاشف صاحب، یہ جو آپ نے خود احتسابی کی بات کی ہے نا، تو کچھ سال پہلے ایک کتاب کی بڑی چرچا ہوئی. ویسے تو ایک اور بھی کتاب تھی لیکن میں نے اس کو کوئی اتنی لفٹ نہیں کروائی، وہ کسی کی نجی زندگی کے حوالے سے تھی. تو یہ والی جو کتاب تھی جس کے ساتھ اسد درانی کا نام بھی جڑا ہوا تھا، تو وہ بھی ہمیں بعد میں پتا چلا کہ ان کو سخت سخت سزا دی گئی. کیا سزا تھی وہ بھلا؟ کیا پلیز بتائیں گے؟ اس سے پہلے کہ میں ناپسندیدگی کی سزا. تو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو بھی
नापसंदीदगी की सख्त सजा दे दी गई है। मैं देखें आप कहाँ से कहाँ चली जाती हैं। खुद एहतसाब भी देवे तो फिर एनजी हुंदा है। इससे पहले कि मैं आपको नापसंदीदा शख्सियत करार दे दूं, आप मेरी बात पूरी होने दें जी। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जमहूरियत में आप जैसे खान साहब ने भी, जो हमारे मशहूर मारूफ यूट्यूबर हैं, क्या उनको बोलेंगे, एक्स पॉलिटिशियन, एक्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अच्छा फॉर्मर, हम नहीं, इतना भी नीचे नहीं लाना चाहिए उनको, तो और मौजूदा यूट्यूबर, उन्होंने फरमाया कि सबके सामने बात होनी चाहिए। खैर जोक्स अपार्ट, बात नहीं, उन्होंने कहा मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट से दरखास्त करता हूँ, कट की दरखास्त करनी, छेती दसो, फिर कट, अगे की कहना है, फिर कट। इतनी बुरी एडिटिंग, जब से आपने 9 मिनट की वीडियो में इतनी बुरी एडिटिंग, मैनू लगता फैसल जवेद राणा इधर उधर किते हो गए हैं। इतनी बुरी एडिटिंग, इतने बुरे कट्स, टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं है आपके पास, अगर है तो फिर इतने बुरे कट। ये जो जंप कट्स आपने देखे, आपकी ये निगाह ने देखे, तो ये बड़ा कमाल की बात है। नहीं, सवाल आपने अच्छा किया, कहीं फैसल जावेद भी अपनी खुद एहतसाबी के अमल से गुजरते बैरून मुल्क परवाज तो नहीं करके, या क्या परवाज बहरहाल उन्होंने करनी ही थी। अच्छा खैर, तो बेचारा वो ऐसे ही लोग हैं इनके साथ। तो मैं वापस आता हूँ उस बात की तरफ। आप शफाफ बनाएं डेमोक्रेसी को, जहाँ पर पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। कौन बनाएगा? नहीं, मतलब यही तो बात है ना कि आप सामने आके कहते हैं, नहीं देखिए आप सीरियस बात भी कर लेना, बहुत हो गई पकड़बाजी, कि आप अगर ये फरमाते हैं कि वाक़तन आप सही करना चाहते हैं, तो आपको ये लगता है कि आप ज़बरदस्ती सही करवा लेंगे। नहीं भाई, या आपने एक और हल पेश किया कि इस मुल्क के कांटा भी लगा हुआ है, हालांकि मैं कांटे लगने के खिलाफ हूं। कांटा नहीं, काटा कहा था उसने, इमरान ने। नहीं, कांटा वो ना, देखिए ना, अगर काटा होगा तो वो वैसे बात नहीं बनती ना, कांटा लगा, कांटा और चीज होती है, काटा और चीज होती है। नहीं लेकिन क्रॉस, हाँ जो भी है, लेकिन कांटा तो लग गया है ना बेरी के नीचे। उर्दू में क्या काटा है वो, बेरी के नीचे, उर्दू में काटा, बंगले के पीछे बेरी के नीचे काटा लगा, कांटा लगा, काटा लगा, बंगले के पीछे बेरी के नीचे काटा लगा। खुश हो गई आप? संजीदा बात यह है कि ये मैं काटे शाटे लगने के वैसे ही हक में नहीं हूँ, किसी के ऊपर भी नहीं। आप फिर देखें ना, इधर उधर चली गई बात। मैं ये कह रहा था कि अगर आप वाक़तन ये कहते हैं कि 9 मई नहीं होना चाहिए, और आपने फिर मेरी बात काट दी, सजेस्ट ये कर रहे थे कि मुल्क के दानिश्वर जो है वो सामने आके चीज़ें, दानिश्वर कौन से भाई? वो दानिश्वर जो ज़िया-उल हक के ज़माने में ड्रामे लिख लिख के जो है वो गैर सियासी बना रहे थे सबको। ये आपका दानिश्वर हसन निसार है, और आपका सियासतदान सहाफ़ी आपका हसन निसार है। दानिश्वर और फिल्म दानिश्वर और क्या मकबूल है, और जो फिल्म मेकर है वो ये है कामरान शाहिद ने और सियासतदान कौन? सियासतदान तो बेचारा अब मतलब सियासतदान है नहीं, था हो गया, वो था बेचारा, था एक बहती हवा था वो। कहाँ गया, उसे ढूंढो, यूट्यूब पे ढूंढो उसको। तो मैं अर्ज़ यही कर रहा था कि सीरियसली आप ये मत करें। 24-25 करोड़ लोगों का मुल्क है, और इसको आप ये जो सबक पढ़ा रहे हैं 75 सालों से, जिसमें जिंगोइज़म आ जाता है, जिसमें नेशनलिज़म आ जाता है, जिसमें पेट्रियाटिज़म आ जाता है, और एंड प्रोडक्ट यही होती है कि आप उन सबको लपेट के बनाते हैं एक पॉपुलिज़म जो कभी किसी के हाथ में पकड़ाते हैं। और ये वो परिंदा है ना जो किसी के सर पे बैठता तो बादशाह बन जाता है, हुआ जिसको हम बोलते हैं, तो वो इमरान खान के सर पे बिठा दिया तो वो बादशाह बन गया। तो ये जो पॉपुलिज्म का हुमा है ना, इसको आप पिंजरे में बंद करें, और ये खुद एहतसाबी छोड़ें, पार्लियामेंट को फैसला करने दें, लोगों को फैसला करने दें, उनको जज करने दें। मतलब ये तो कोई बात नहीं है कि यहाँ पर हर इदारा इतना कि मैं खुद अब अगर आप ये कहें कि इमरान खान आगे से ये कहते कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पहले तो वो मानेगा नहीं, लेकिन अगर वो मान लेता नहीं, उन्होंने फरमाया है कल ना कि एक मौका दें मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का, और साथ में देखें, साथ में ये भी वो बारहा ये कह चुके हैं, बता चुके हैं कि मेरे मुज़ाकरात, मेरी बातचीत सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुमकिन है।
तालिबान के अलावा, मतलब, लेकिन वो सियासतदान के साथ बैठने के लिए आज भी राजी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब चोर डाकू हैं। तो अब और फिर वो कह रहे हैं कि मुझे अभी तो जमहूरियत की समझ आई है, ये उनको जमहूरियत की समझ आई है। तो सोचें कि मिसाके जमहूरियत की इनको क्या समझ होगी अगर जमहूरियत की ये समझ है इनके। हाँ, अच्छा, उस बेचारे को छोड़ें, उसने क्या बिगाड़ा? वो आराम से यूट्यूब पे बैठ के स्पीचें कर रहा है, आपको क्या तंग कर रहा है? वो बैरूनी साजिश की जो आप बात मुसलसल कर रहे हैं काशिफ साहब, जब बीबी शहीद हुई तो कहा गया कि आसिफ अली जरदारी साहब ने मरवा दिया अपनी बीवी को इक़्तिदार। अभी तक कहा जाता है, ठीक, अभी तक वो एक ज़हन साजी की। नवाज शरीफ ने त्यारा हाईजैक करवा लिया था, ठीक है, ऐसे। और बेगम कुलसूम नवाज तो बीमार थी नहीं, कुछ ऐसी ही बातें थी। और प्लेटलेट्स तो बिल्कुल भी मियाँ साहब के नहीं नीचे गए हुए थे, वो सब बहाने थे। ये सारी बातें सियासतदानों के साथ जोड़ी गई हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल। तो अगर आप वाक़तन चाहते हैं कि 9 मई दोबारा ना हो और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त का दौर दौरा हो, ज़िम्मेदाराना लिटरेचर या ज़िम्मेदाराना सियासत हो, सब ज़िम्मेदाराना हो, तो फिर सबको जिसकी जो ज़िम्मेदारी है, ज़िम्मेवारी है वो उसको सौंप दी जाए। खुद अपने ज़िम्मे खाम खा की ज़िम्मेवारी ना लें आप कि ये भी मैं कर लूँगा, ये भी मैं कर लूँगा। बाकी रही बात आखिरी कि कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है इस वक्त। आप 2023 में हैं, सांस ले रहे हैं। सबको पता है कि अगर प्रोजेक्ट इमरान बैकफायर कर गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको मुकम्मल तौर पर क्रश करने के लिए उस सारी सपोर्ट को जिसको बनाने में 75 साल लगा दिया और वो वोट बैंक आपने उठा के इमरान खान को दिया, वो वोट बैंक जो है वो इस तरह के बातों से बहल जाएगा। अगर आप वाकई चाहते हैं सब ठीक हो तो जमहूरियत को मजबूत होने दें वाक़तन। और ततहीर का अमल जो है ना, वो जो खुद एहतसाबी और ततहीर का अमल है, उसके लिए आप पार्लियामेंट को इजाज़त दें कि पार्लियामेंट को सुप्रीम माना जाए और माना उसकी सुप्रीमेसी मानी जाए। और इसमें एक अहम पॉइंट, और बड़े समझदार हैं वो, नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो, मरियम साहबा हो, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, दे आर एब्सोल्युटली केपेबल ऑफ, मुझे उर्दू नहीं, अंग्रेजी नहीं, उर्दू में बात करनी चाहिए, तो व्हाई आर यू नॉट ट्राइंग टू नेम मोहसिन दावड़? बिल्कुल, अली वजीर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो आप बहुत ही आगे चली जाती हैं, इतना आप व्हाई नॉट? तो ये जो एक साल से हमारी अदालतें कर रही थी टोकरे हेठ, बाल्टी काली बाल्टी हेठ जो भी नीचे क्या है जो भी हो रहा सी, ठीक है, कहीं भी ये बात नहीं हो रही कि उस ब्लैंकेट की वजह से भी इतना मौका दिया गया कि वो इश्तियाल अंगेजियां हो सकें, इतना मौका और इतना मार्जिन दिया गया कि ये दिन आए। ये बात कहीं नहीं है। ऐसे कैसे? आखिरी जुमला बोल रहा हूं मैं, ठीक है? क्या इस मुल्क में आज तक किसी भी सियासतदान को इतना मार्जिन मिला है? इनफैक्ट कहना चाहिए किसी भी इवन पंजाबी सियासतदान को इतना मार्जिन मिला है? मैं सराइकी, सिंधी या पश्तून या बलोच की तो बात नहीं है। नहीं, वहाँ नहीं होते सियासतदान, वहाँ गद्दार होते हैं। आई रेस्ट माई केस यहाँ पर। तो इतना मार्जिन किसी को भी नहीं मिला। हालांकि किसी ने भी एंजदे हमले नहीं कराए, किसी ने भी इश्तियाल नहीं। मेरे पास आपके सवाल का कोई जवाब नहीं है, मैं आखिरी जुमला बोल रहा हूँ और उस पर कोई कमेंट नहीं करना आपने। अच्छा ठीक है। आखिरी जुमला ये है कि अगर हम 9 मई के वाक़यात ना हो दोबारा फ्यूचर में, उसके लिए हम इक़दामात उठाते जाते हैं, उठाना चाहते हैं, और हमारे दिमागों में ये बात है कि कहीं मैंने वो जुमला लिखा हुआ है आपके, मैं गोश गुजार करना चाहता हूँ, और वो जो आपको साज याद नहीं आ रहा था ना, वो मंसूबा साजों था। ओह देखिए, मुझे मैंने तो एक स्पीड पे करके लिखा, मंसूबा साज। ओके, अब सुने मेरी बात। अगर आपका मतमए नजर ये है, इतनी अच्छी उर्दू, आसान उर्दू बोलूं, लोग सुन रहे हैं, अगर आपका मकसद ये है कि कल कोई और सियासी लीडर अंदरूनी इंतशार पैदा करके बैरूनी खल्फशार की राह ना हमवार करे। मैसेज किसके लिए है? दुबई वालों के लिए है कि तुसी भी यही सोच रहे थे ना कि मतलब जब एक बात कन्फ्रंटेशन की आती थी, लेकिन इमरान बेचारा बेवकूफ़ है, उसने लाइन क्रॉस कर दी। लेकिन ये आपके लिए बड़ा क्लियर मैसेज है, भावें तुसी
انگلینڈ ہو یا دبئی ہو یا پاکستان میں ہو. لیکن اٹس آل اباؤٹ اکانومی کاشف.